حیالا دنیا تک یہ میرا پیغام پہنچا. آج پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ چاہیے ان کو بھی یہ سنت پر عمل کرے. تو اہل سنت کون ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی اپنی زندگی میں کرے یا کہے. جو نبی منہ سے کہے وہ بھی سنت، جو نبی عمل سے کرے وہ بھی سنت. یا قولی ہوگی یا فعلی ہوگی. نبی اپنے قول سے کچھ کہے تو اس کو ماننا یہ سنت، نبی عمل سے کر کے دکھائے وہ کرنا سنت. پھر انہی علماء کرام کے سروں پہ قرآن کے پوچھو کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسے نبی نے زندگی میں کہا ہو نہ نبی نے زندگی میں کیا ہو اسے بدعت کہتے ہیں. جو نبی کہے اور کرے اسے سنت کہتے ہیں. جو نبی نہ کہے نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں. جھگڑے تو چٹکیوں میں ختم ہو سکتے ہیں اگر کوئی عقل لینے والا ہو. اس کا مطلب آپ طے کر چکے ہیں جو نبی زندگی میں کہے اور کرے اسے سنت کہتے ہیں، جو نہ کہے اور نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں. غدیر نبی کی زندگی میں ہوا تھا، سقیفہ نبی کے بعد ہوا تھا. غدیر میں نبی نے منہ سے بول کے اعلان کیا تھا، سقیفہ میں نبی موجود نہیں تھے. غدیر میں ہاتھ اٹھایا گیا تھا، سقیفہ میں نبی موجود نہیں تھے. اور آپ نے یہ قانون طے کر لیا ہے جو نبی نہ کہے نہ کرے اسے بدعت کہتے ہیں. اس کا مطلب موجودہ نظام میں یہ طے پا گیا ہے کہ غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. اس نظام کے پہلے نمائندے کو علی کہتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نظام غدیر کے پہلے نمائندے ہیں. اور یہ نظام اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور نبی کا پہنچایا ہوا نظام ہے. متوجہ بات کی جانب یا نہیں؟ یہ غدیر اللہ کا دیا ہوا اور نبی کا پہنچایا ہوا نظام ہے. اس نظام کے مقابلے پہ امت نے نظام بنایا جسے نظام سقیفہ کہتے ہیں. علی غدیر کا پہلا نمائندہ تھا. متوجہ میری طرف رہی، پہلا خلیفہ نظام سقیفہ کا پہلا نمائندہ تھا. ایسے ہی کہوں گا نا جی. جھگڑا بالکل یوں روشن ہو گیا، کربلا میں غدیر کا نمائندہ بھی آ گیا، سقیفہ کا نمائندہ بھی آ گیا. یزید کربلا میں ذاتی حیثیت سے نہیں آیا، ایک نظام کی نمائندگی کرتا ہوا. حسین ابن علی بھی ذاتی حیثیت سے کربلا نہیں آئے، ایک نظام کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے. تو پھر اس کا مطلب ہے آج کے بعد اس لفظ کو بدلو. کربلا حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، کربلا غدیر اور سقیفہ کی جنگ تھی. سقیفہ کا نمائندہ یہ چاہتا تھا کہ غدیر کا نمائندہ اس کی بیعت کر لے، اور حسین ابن علی نے ذات کی بیعت کا انکار نہیں کیا. حسین ابن علی کا جملہ آج بھی ہوا میں گونج رہا ہے، فرمایا ولید لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا حسین ابن علی نے کہ ولید لکھ دے حسین تیری بیعت نہیں کرے گا، لکھ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی. جب یہ حسین کہہ رہے ہیں نا مجھ جیسا، تو یہ زبان حسین ہے، اور یہ وہ زبان ہے جس نے وحی والی زبان چوسی ہے. جب حسین کہہ رہے ہیں مجھ جیسا تو اس کا مطلب حسین اکیلے نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں. اور جب حسین کہہ رہے ہیں تجھ جیسا تو اس کا مطلب یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور ہیں. اس کا مطلب حسین کا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ادھر بھی حسین اکیلا نہیں اور ادھر بھی یزید اکیلا نہیں. حسین غدیر کے تیسرے نمائندے کا نام ہے، یزید نظام سقیفہ کے چھٹے نمائندے کا نام ہے. تو اس کا مطلب ہے جو تیسرے نمائندے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے جو پہلے سے بیعت مانگے ہے. بس ختم ہو جائے گی، جگہ نہیں ہے. کچھ حالت قیام میں ہے، کچھ حالت رکوع میں ہے، کچھ حالت سجدہ میں ہے. جماعت چل رہی ہے. صفیں منتشر نہ کریں، صفوں کو منتشر نہ کریں، بس عبادت کی تکمیل کریں اور آخری سجدے کی ادائیگی کریں. کربلا، اب یہ جو زائرین کربلا آتے ہیں یہ اس نظام کی حمایت میں آتے ہیں. یہ جتنے بیٹھے ہو یہ نظام غدیر کی حمایت کر رہے ہو. اور جب ایک نظام کی حمایت کی جاتی ہے تو دوسرے کی مخالفت کی جاتی ہے.
پھر مجھے جملہ کہنے کا میر تکلم بھائی حشمت بھائی یہ اجازت دیجیے گا کہ میں جملہ سعید زیدی صاحب اس طرح سے کہوں، یہ غدیر کے پیروکار بیٹھے ہیں اور سقیفہ کے منکر بیٹھے ہیں۔ ہم پیروکار غدیر ہیں، ہم اس نظام کی حمایت میں آئے ہیں، ہم کربلا آ کے صرف ذری نہیں چومتے، ہم اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے ہیں کہ 1400 سال لیٹ ہو گئے، تب ہوتے تو پھر بھی آ جاتے، دیر سے آئے ہیں لیکن لکھ لے حسین، ہم بھی تیرے نظام کی حمایت کرتے ہیں۔ اور کربلا میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے میں کربلا زائرین سے مخاطب ہوتا ہوں کہ کربلا کوئی بھی شخص حیثیت کی بنیاد پہ نہیں آتا، یا حیثیت کی بنیاد پہ نہیں آتا۔ شعراء تشریف فرما ہے، ادیب دانشور تشریف فرما ہے، قانون فطرت ہے کہ اگر جاذب کے اندر کشش ہوتی ہے تو مجذوب میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کشش یک طرفہ ہو، جب تک دو طرفہ نہ ہو کشش ہی نہیں ہوتی، کشش یک طرفہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کشش کہتے ہیں کھینچنا، تو اگر کسی میں کھینچنے کی صلاحیت ہو تو سامنے بھی وہ ہو جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو۔ میں ٹھیک ہے، کشش ہے کھینچنا، تو وہ ہر کسی کو نہیں کھینچے گا، کھینچے گا اسے جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت ہے، قیمتی ترین لکڑی اس کے قریب رکھو۔ چلے اب جو بیٹھے میں جملہ بدلتا ہوں، لکڑی مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دو، 100 سال بعد نکال لو گے، مقناطیس رہے گا، اسے مقناطیس کے ساتھ دفن بھی کر دو، فائدہ کیا جب اس میں کھینچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ لوں تو آپ سے ڈال لینی ہے، لوہا زنگ زدہ بھی ہو مقناطیس کے قریب آ کے پھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ گدے مدینے میں موجود تھے، کھینچنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، سلمان شرار سے چلا۔ اتنی مثال دے دی ہے تو پھر میں یہ جملہ میں ہی سمجھاؤں کہ ہر کوئی کربلا کیوں نہیں آتا؟ کربلا وہی آئے گا جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو۔ حسین کھینچ رہا ہے، آئے گا وہی جس میں کھینچنے کی صلاحیت ہو۔ لوہا جب کھینچتا ہے تو وہ صلاحیت کی بنیاد پہ کھینچتا ہے، ظاہر کی بنیاد پہ نہیں۔ اسے زنگ بھی لگا ہونا، ظاہر زنگ آلودہ بھی ہو لیکن باطن میں وہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، تو لہذا ظاہر دیکھ کے نہ رک جانا، اندر وہ صلاحیت ہو تو وہ کھینچ لے گا۔ اگر اتنا بہترین سن لیا اس مثال کو تو اسی مثال کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر مقناطیس کے اندر خدا نے کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو خدا جس میں یہ صلاحیت رکھتا ہے اسے ظرف بھی وسیع دے دیتا ہے۔ خدا نے اگر مقناطیس میں کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے تو خدا نے اسے ظرف بھی اتنا وسیع دیا ہے کہ وہ لوہے کو اپنے ساتھ کھینچ کے لگاتا ہے، اور جب لوہے کو جدا کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی مقناطیسیت اسے بھی دے دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ذروں کو وہ بھی کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ سلمان کو انہوں نے کھینچا، سلمان زہرا کی دہلیز پہ آیا، اٹھا، انہوں نے کہا تو بھی منا اہل بیت ہو گیا، تو بھی منا اہل بیت ہو گیا ہے۔ حسین کربلا میں کھینچ رہا تھا، تم پوری دنیا سے حسین کی طرف کھینچے آئے۔ حسین نے شرری سے مس کیا، مس کرنے کے بعد علیحدہ کر کے کہا اب کسی کو کربلا آنے کی ضرورت نہیں، تیرا چہرہ دیکھ لو سب سے کربلا ہے۔ حدیث سے معصوم پڑھ رہا ہوں، ظاہر کے چہرے کی زیارت، کربلا کی زیارت۔ شعرا سے داد لینے لگا ہوں، ادیب اور دانشوروں سے داد لینے لگا ہوں، تم شفاعت مانگنے آئے تھے، حسین نے تمہیں شافع بنا دیا۔ کہاں سے لائے گی زمانہ ایسا کریم؟ ہم اس نظام کی حمایت میں آئے ہیں جو غدیر کا نظام تھا۔ امیر المومنین کا قتل اس نظام کی مخالفت میں ہوا تھا، کرائے کا قاتل تھا ابن ملجم مرادی۔ اب زمانہ تحقیق کا زمانہ آ گیا ہے، ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ تم ہمیں کرائے کا قاتل دو اور اصل قاتل کو چھپاؤ۔ اب کتابیں چھپیں گی نہیں، اب کتابیں چھپیں گی۔ اب مورخ گونگا نہیں رہے گا، اب سیاہی بولے گی۔ ابن ملجم مرادی کرائے کا قاتل تھا، بتاؤ حکم کہاں سے آیا تھا؟ لالچ کس نے دیا تھا؟ پناہ کس کے گھر میں دی تھی؟ تلوار کون خرید کے لایا تھا؟ مسجد تک کس نے پہنچایا تھا؟ ہم قاتل تک نہیں پہنچیں گے، ہم قاتل کی جڑ تک پہنچیں گے۔ امیر المومنین کا قتل کسی ایک انسان کے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر نہیں ہوا، پورے کا پورا اس دور کا وہ نظام جو غدیر کی مخالفت میں قائم ہو چکا تھا، جس کا ہیڈ کوارٹر دمشق تھا، جہاں پر نظام غدیر کے خلاف ہر لمحے سازشیں تیار ہوتی تھی۔ یہ سازش شام سے تیار ہوئی،
جو غدیر کی مخالفت میں بنایا. دل پہنچ گیا کوفہ کا. یہ رات بول بول کے گواہی دے رہی ہے کہ اس شہر میں ایک ناحق قتل ہوا. کوفہ میں رات ڈھل رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی سانسیں بند کر کے اس فضا کو سنو. تمہیں آج بھی زینب کی سسکیوں کی اللہ سعید زیدی صاحب کی طول عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے. حامد نقوی صاحب، یہ تمام دوست احباب جنہوں نے اس پرسے کا اہتمام کیا. کتنی خوش ہوگی علی کی یہ بیٹی جس کے دروازے پہ ہر سال اتنے ظاہر پرسہ دینے کی خاطر. یہ علی کی بیٹیوں کو رونے کا ہنر حسین نے صرف تمہیں ہی عطا کیا ہے. شیعہ موجود ہے پوری دنیا میں، ایسے کوئی گریہ نہیں کرتا جیسے بر صغیر پاک و ہند پہ حسین کا کرم ہے. یہ چیخیں قبر میں سن رہی ہے، کتنی مطمئن ہوگی کہ 40 ہجری کو اکیلی رو رہی ہے. آج کتنی رونے کے لیے چلو جو رونے کے لیے پوری رات انتظار کرتے رہے ہیں کہ ہم نے رونا ہے، ہم رونے کے لیے آئے. میں تمہارے آنسو کے لیے اگلی سطر کہنے لگا ہوں. زینب کی پہلی شب عاشور اتنی راتیں جاگی ہے علی کی بیٹی. جوید بھائی، یہ صرف کربلا میں نہیں جاگی، یہ کوفہ میں بھی جاگی، یہ مدینے میں بھی جاگی. یہ کبھی ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھی رہی ہے، کبھی بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی رہی ہے، کبھی حسن کے جنازے سے تیر کھینچتی رہی ہے، کبھی کربلا میں لاشیں اکٹھی کرتی رہی ہے، کبھی شام میں سکینہ کو چھپاتی رہی ہے. رو رو کے شام کی پہاڑیوں میں 15 رجب کو کہتی حسین اب زینب تھک گئی ہے، حسین اب زینب تھک گئی ہے. حسین میں نے بھائیوں کے قبرستان بنا دیے، حسین میں نے بیٹیوں کی قبریں بنا دی، حسین میں تیری قبر آباد کرائی. اور جس نے کربلا آباد کی تھی آج شام نے پھر نئے میں آ رہی ہے. آج پھر قاتلوں نے گھیر لیا ہے علی کی بیٹی کو. اس کوفہ میں دعا کر کے جانا، میرے اللہ علی کی بیٹی کی قبر کی حفاظت کرنا. محمد کی بیٹی کی قبر بھی دشمنوں میں، علی کی بیٹی کی قبر بھی دشمنوں. آخری رات ہے علی کی. اب میں رات کیوں کہوں، چند لمحے ہیں علی کے. ابھی تک بیٹیاں باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اتنی بے چینی سے گزاری ہے میرے مولا نے یہ رات. شہزادی ام کلثوم کی روایت ہے، بی بی کہتی ہے کہ شب 19 کو میں نے بابے کو زندگی میں کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا. میرے بابا اتنے بے چین تھے، بار بار حجرے سے سین میں آتے، آسمان کی طرف دیکھتے، رو کے کہتے وہ رات آ گئی جس کا علی نے وعدہ کیا تھا، وہ رات آ گئی جس کا علی نے اللہ سے عہد کیا تھا. بیٹیاں مسلح پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پوچھتی رہی، بابا یہ کون سی رات ہے، بابا آپ کا چہرہ اتنا بے چین کیوں ہے. رو رو کے کہتے زینب مجھ سے سوال نہ کرو، کوئی جا کے میرے عباس کو جگا دو، کوئی میرے عباس کو میرے پاس لے کے آؤ. انہی سے گزری علی کی یہ رات. کل والا جو دن گزرا ہے نا 17 رمضان، یہ کوفہ میں علی کی آخری تقریر تھی. اس کے بعد کوفے کے منبر نے پھر علی نہیں دیکھا، پھر کوفہ کی اس مسجد نے علی کی آواز بھی سنی. کل والا تو دن گزر گیا، علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا کوفے والو میں نے تمہارے درمیان کی کچھ سال گزارے ہیں، تم بتاؤ تم نے علی کو کیسا امام پایا ہے. کوفے والوں نے کہا تجھ جیسا عادل امام ہم نے روح زمین پہ نہیں دیکھا. علی دیکھ کے کہتے مجھے بول کے گواہی دینا، تم نے کسی یتیم کا حق کھاتے ہوئے مجھے دیکھا ہو، تم نے کسی غریب پہ مجھے ظلم کرتے ہوئے دیکھا ہو. کوفے کے لوگوں نے کہا یا علی کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یا علی آپ اور ظلم، یا علی آپ اور کسی کی حق تلفی. علی دیکھ کے کہتے کوفے والے تم سب نے مسجد کوفہ میں گواہی دی ہے، تم نے کبھی علی کو کسی یتیم کا حق کھاتے نہیں دیکھا. علی یہ کہہ کے منبر پہ کھڑے ہوئے رو کے کہتے پھر میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرے بعد یتیموں کو ستانا نہ، میرے بعد غریبوں کو ستانا نہ، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، میرے بعد یتیموں کے حق سمجھنا، میرے بعد کسی یتیم کو رونے نہ دینا، میرے بعد کسی کی بیٹی کو رونے نہ دینا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. شرمانا نہ، شرمانا نہ. علی کا گھر سامنے، اپنے گھر چھوڑ کے علی کے گھر آئے ہو زینب کو پرسہ دینے کی. آج
آج تم اس کے گھر آئے ہو جو ہر پرسہ لینے تمہارے گھر آتی ہے، جو تمہارے گھروں میں بھائی کا پرسہ لینے جاتی ہے، آج تم اس کے گھر آئے ہو گئی علی کی تقریر، کر لی اپنی لاڈلی بیٹی کے گھر علی نے آخری افطار، بار بار دیکھتے۔ کوفہ میں ایک شخص نے مولا علی سے 40 ہجری کا رمضان پوچھا، یا علی داڑھی سفید ہو گئی ہے، خضاب کیوں نہیں؟ فرمایا قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی۔ 40 ہجری کا رمضان مسجد کوفہ میں بیٹھے علی نے ایک صحابی سے پوچھا آج رمضان کی کتنی ہے؟ اس نے تاریخ بتائی، علی ٹھنڈی آ بھر کے کہتے زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ یہ رات جس میں تم بیٹھے تو گزر چکی ہے، تم تو شہر کے قریب آ گئے۔ یہ جو پچھلی رات تھی 4 اصحاب علی کے گھر آئے تھے، اسب بن نباتا، عبداللہ ابن عویف، حذیفہ یمان، ابراہیم ابن مالک۔ حذیفہ یمان نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتا 18 رمضان ہم علی کے گھر گئے، ہم نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ہمارے مولا باہر آئے۔ علی نے رات کی شام کے وقت دروازے پہ دیکھا، دروازے پہ کچھ 4 نقاب پوش سوار ہیں۔ علی فرمایا کون ہو؟ چاروں گھوڑوں سے اترے، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، پہلے نے سلام مولا میں حذیفہ یمان، دوسرے نے قدموں مولا میں اسب بن نباتا، تیسرے مولا میں عبداللہ ابن عویف، چوتھے مولا میں ابراہیم ابن مالک۔ مگر رات کے وقت میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ حذیفہ یمان کہتے مولا جب سے 40 ہجری کا یہ رمضان آیا ہے ہمیں آپ کی تقریروں سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی ہم نے کوفے کے بازار میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے، یا علی کچھ اجنبی چہرے کوفہ میں آ گئے ہیں، یا علی ہم چاروں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کے سامنے قرآن پہ عہد کیا ہے اگر ہمارے ہوتے ہمارے امام کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچا دی ہم زندگی میں مر جائیں گے۔ یا علی ہم نے آج شام قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی ہیں، یا علی ہم نعت کی حفاظت کریں گے، یا علی ہم نعت کے دروازے میں پہرا دیں گے، یا علی آپ مسجد میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، یا علی آپ بازار میں جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، یا علی ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ امیر المومنین نے حذیفہ یمان کا جملہ سنا، علی میرے حذیفہ تیری کلائی میں اتنی طاقت ہے کہ تو علی کا تحفظ کر سکے۔ حذیفہ دیکھتا مولا آپ تو شیر خدا ہیں، مولا آپ کا تحفظ میں کیا کروں گا، بس میں یہ چاہتا ہوں تیری بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہو جائے، مولا میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹیاں مدینے سے آئی ہیں، یا علی آپ کی بیٹیاں کوفہ کی مہمان ہیں۔ امیر المومنین کی آواز آئی تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا ہے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، تم اپنے وقت کے امام کے حقوق سے باخبر رہے ہو، علی تم سے بڑا راضی ہے، لیکن میں حکمن کہہ رہا ہوں مجھے تمہاری تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ یمان کہتا ہے حکم علی آ گیا تھا، اب ہم پہ اطاعت واجب ہو گئی تھی۔ حذیفہ کہتا ہم نے اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے، ہم علی کی گلی سے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ حذیفہ کہتا مجھے زندگی میں وہ منظر نہ بھولا جب میں نے علی کا گلی کا موڑ مڑتے ہوئے آخری بار بھی سے مڑ کے دیکھا، علی ہاتھ اٹھا رہے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں کوفے کی گلیوں میں روتا ہوا اپنے گھر آ گیا، میری شوہر نے کہا تو علی کے دروازے میں پہرا دینے گیا تھا، کہتا مولا نے حکم واپس بھیج دیا ہے۔ حذیفہ کہتا میں نے تلوار دیوار پہ ماری، میں نے کہا کیا فائدہ ہماری جوانیوں کا اگر علی تک کسی کا ہاتھ پہنچ گیا۔ میری زوجہ قریب اگر حذیفہ انسانوں والی بات کر، علی تک کسی کا ہاتھ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ علی فاتح بدر ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا زمین پہ سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری شوجا نے کانا ہلایا، ہلا کر حذیفہ چال۔ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، رو کر سنی آواز کیسی ہے؟ حذیفہ کہتا میں نے کان لگایا، آواز آ رہی کاٹ کو دینا علی المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، کوفہ اجڑ گیا۔ حذیفہ کہتا ہم گلیوں سے ننگے پاؤں دوڑے، جب ہم مسجد کوفہ میں پہنچے حالت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ اول مظلوم علی نجف میں بیٹھے ہو نا، قبر علی کی زیارت کے لیے آئے ہو نا، کیا کہہ کے سلام کرتے ہو؟ اے مظلوم اول تم پر ہمارا سلام۔ کیوں؟ پہلا ظلم ہوا تھا اس وجہ سے، یہ مظلوم اول کیوں ہے؟ میں کھول کے پڑھوں گا یا میرا جگر پھٹ جائے گا غلام بس بھائی، یا ان میں سے کوئی مر جائے گا؟
میں جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں تو سمجھ لینا کہ علی اول مظلوم کیوں ہے. سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے بعد. جس نے نہیں سمجھا تو کربلا ہے. سکینہ کو تماچا لگا تھا عباس کے گرنے کے بعد. علی زندہ تھے, زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا, روگ گدی یا علی تسلیہ شہید ہو گئی ہے, یا علی میرا رخسار بڑا زخمی ہو گیا. علی نے آنکھوں کے سامنے پہلی بندوق کو زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا ہے. اس علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کو زخمی ہوتے ہوئے دیکھا. یہ مظلوم اول ہے. ہائے علی کی بے کسی, ہائے یا علی تیرا صبر. پہنچے وہ کہتا مسجد کوفہ میں, صرف سر پہ ضرب تھی, صرف ضرب تھی. اور کما زنوں اور حسین کے زنجیر زن ماتمیوں کتابیں لکھتی ہیں صرف ضرب نہیں, علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے کتاب کھلی ہو. یہ آج کی آخری اذان علی نے اپنے معظم چودہ بن عمیر سے نہیں خود دی ہے. کوفے کی مسجد کی چھت پہ علی نے آواز دی, زینب روتی رہی, کلثوم دیواروں پہ سر مارتی رہی. علی کی اذان کی آواز بیٹیوں نے بڑے دردناک طریقے سے سنی تھی. جب علی کے سر کی ضرب کی آواز زینب کو خبر گھر میں پہنچی, بی بی زینب نے کہا عباس جلدی اٹھ, عباس جتنی جلدی ہو بابا گھر لے آ, عباس جتنی جلدی ہو بابے کو گھر لے آ. عباس گھر کے بیرونی دروازے پہ تھے. بی بی زینب کی آواز, عباس یاد رکھنا اگر بابے کو لانے میں تو نے دیر کی میں زینب مسجد لے آیا ہوں. مجھے جلدی جلدی میرا بابا لانے, اور میرا بابا بڑا زخمی ہو گیا. یوں ہلکے میں تھے علی کے بیٹے. کہاں سے لائے گی کائنات علی جیسا نمازی؟ مولا امیر المومنین نے اپنے امامے سے اپنے سر کو باندھا. حسن وقت نماز جا رہا ہے. وہ کربلا کے ظاہروں, نماز حسین کی بھی بڑی مشکل تھی, نماز حسن کی بھی بڑی مشکل ہے. باپ کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن کہہ رہے تھے اللہ اکبر. ستون کے ساتھ بابا زخمی تھا. علی کے نوکروں نے روتے ہوئے وہ نماز پڑھی. چیخیں کوفہ کی مسجد سے آ رہی تھی. نماز تمام ہوئی. ابن ملجم مرادی ملعون گرفتار ہو چکا تھا. اسے مسجد کے عقبی ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. امیر المومنین کی نظر ابن ملجم پہ گئی. حسن اس نے ایک ہی وار کیا ہے, اگر تیرا بابا مارا جائے ایک ہی وار کرنا, اگر معاف کر دے تو تیری کریمی ہے. بیٹے دودھ لے کے آئے علی کے سامنے. علی کے بعد اسے پلاؤ. کس سے کہا پلاؤ؟ پڑھوں. جب امیر المومنین نے اپنے قاتل کے خشک ہونٹ دیکھا, علی نے بیٹے کے ہاتھ میں دودھ کا جام دیکھا. علی نے ایک دفعہ پھر قاتل کے ہونٹ دیکھے. بیٹوں کو پتا چل گیا کہ کریم کوئی حکم دینے والا ہے. علی کے بیٹوں کے بدن لرزنے شروع ہوئے. علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے. علی کی آواز آئی عباس کو بلاؤ, عباس کو بلاؤ. عباس زمین پہ بیٹھ گئے. روک کے دے مولا مجھے یہ حکم نہ کرنا. آواز آئی بابا تربیت کر رہا ہے. عباس میرے قاتل کو شربت پلا. زخمی حالت میں بیٹوں نے باپ کو اٹھایا. گھر کا دروازہ آیا. یہ مسجد وہ گھر. کتنا سفر تھا علی. جب سے جبرائیل کی آواز سنی تھی کہ علی مارے گئے, بیٹیاں دروازے پہ کھڑی مسجد کی طرف دیکھ رہی تھی. بیٹے بابا کو لے کے آ رہے تھے. جو ہی امیر المومنین کے گھر کا دروازہ امیر المومنین, حسن جی بابا. لوگوں پیچھے کون کون آ رہے ہیں؟ مولا آپ کے صاحب آ رہے ہیں. مولا امیر المومنین کی آواز انہیں کو علی کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ. بابا ان میں سے کوئی بھی نہیں جا رہا. وہ کہہ رہے ہم نے مولا امیر المومنین کے ساتھ جانا ہے. علی جی کہتے حسن نے واپس بھیج, میری بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہے, میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز میرے صحابی کے کان میں چلی جائے. آج بھی رو کے چولا نہیں کہو گے یا علی آپ نے 40 ہجری کو بیٹی کی آواز صحابی کے کان میں نہیں جانے دی. 61 ہجری کو یہی کوفہ تھا. کہہ رہے تھے وہ جسے چلانے
4 या 5 मिनट सुनना, 4 या 5 मिनट सुनना गरीब की गुर्बत। मैंने छोड़ दिया सारा मजमून, मैंने अमीर अल मोमिनीन का मस्जिद में जाना नहीं पढ़ा, कातिल का सर्द लगाना नहीं पढ़ा। तुम बहुत देर से बैठे हो, ज्यादा जहमत नहीं दी, बस करीब ले आया हूं क्योंकि अजान का वक्त करीब है। ले आए जख्मी अली को घर में, अमीर अल मोमिनीन के गिर्द बैठे, अमीर अल मोमिनीन की आंखें बंद, मौला हसन ने सीने की टेक दी है, बाबे को बिठाया। मौला अमीर अल मोमिनीन की हसन, जी बाबा मेरा हुसैन कहाँ है? बाबा आपका दाएं हाथ पकड़ के बैठे, मेरी ज़ैनब कहाँ है? बाबा आपके कदमों में, मेरी कलसूम बाबा पाँव में बैठी है। अमीर अल मोमिनीन ने आंखें खोल के, हर कोई आ गया, अब्बास कहाँ है? फरमाया दरवाजे पे खड़ा है, रो रो के कह रहा है अब्बास में जिंदा था। बाबा के सर पे जरा भी लग गई, रो के बाद एक बार मेरे गाजी को मेरे हुजरे में बुलाओ। अब्बास हुजरे में आए, अमीर अल मोमिनीन ने अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन का हाथ पकड़ा, अब्बास का दायां हाथ हुसैन के हाथ में दिया, रो के कहा हुसैन मेरे बाद मेरे गाजी का ख्याल रखना। हुसैन तो मुस्तफा का बेटा है, अब्बास ज़हरा का बेटा है, मेरे अब्बास का ख्याल रखना। मेरे बाद मेरे अब्बास को ऐसे रखना जैसे अली को रखा, और अली का हक बनता था मुस्तफा के आगे, तो वक्त का मुस्तफा है, ये वक्त का अली है। अब्बास को हुसैन के हवाले किया, हुसैन को हसन के हवाले किया। रो के बाद भाई हसन तू भी हुजरे से जा, हुसैन तू भी हुजरे से जा। अब्बास जाने लगा, फरमाया अब्बास तो रुक जा, अब्बास तो रुक जा। अब्बास का बदन कांप रहा था। अली के बाद अब्बास अपना हाथ है, अब्बास ने अपना हाथ दिया, अली ने ज़ैनब और कुलसूम के चादर के पल्लू थामे, अब्बास के हाथ में रखे। अब्बास का एक हाथ अपने जख्मी सर पे रखा, रखेगा बाबे के जख्मी सर पे हाथ रख के वादा कर, जब तक तेरी जिंदगी है मेरी बेटियों की चादर कोई ना देखे, मेरी ज़ैनब के पर्दे को कोई ना देखे। गुजर गई अली की जख्मी पहली रात। माए बहने बेटियां बैठी, अल्लाह न करे किसी बेटी का बाप मरीज और हॉस्पिटल में हो, हालत उसकी संजीदा हो, सर पे कुरान रख के बताओ पूरी दुनिया से आया दादार, वो बेटी सो जाती है, उसे नींद आती है? जिसका बाबा जख्मी हो, जिसका बाप हॉस्पिटल में हो, वो बेटी सो जाती है? नहीं सोती ना। हर लम्हे बाप बेटे सो जाते हैं, बेटियां नहीं सोती। 3 रातें नहीं सोई ज़ैनब। 19 का दिन गुजर गया, 20 की रात गुजर गई, 20 का दिन गुजर गया। अगली शब का आना था, ज़ैनब मुसलसल दरवाजे में बैठी है। कभी हसन के पास जा, कभी हसन मेरा बाबा बच जाएगा, कभी अब्बास के पास जाके कहती है अब्बास मेरे बाबे का ख्याल रखना। जब आखिरी रात आ गई, सारी औलाद बैठी थी। 1 मिनट के बाद मैं इस्तलाम करने लगा हूँ, जिसका आंसू नहीं आया मैं तुम्हें कूफा में आखिरी क्रिया की दावत देने लगा हूँ, तो खुश्क आंखों से उठेगा। अली की बेटी नाराज हो जाएगी कि तूने 40 हिजरी को मेरे बाबे के सर के जख्म तो नहीं देखे थे। मैं चाहता हूँ हर आंख अश्कबार होकर यहाँ से उठे और अली की अजान सुनने के लिए मस्जिद कूफा की जानब चले। सारी औलाद शबई की अली के हुजरे में थी। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई, चंद लम्हों के मेहमान रह गए थे अली। आवाज आई सारी औलाद हुजरे से बाहर जाए, सारी औलाद हुजरे से जाने लगी। आवाज आई इल्ला ज़ैनब, सिवाय ज़ैनब के। बीबी आलिया को अली ने हुजरे में रोक दिया। इस बेटी ने कभी बाप का चेहरा जी भर के नहीं देखा था, ये बाबे के साथ कभी जी भर के बोली नहीं थी। अमीर अल मोमिनीन की आवाज आई अलैया अलैया बिनती ज़ैनब, मेरे करीब आ। ज़ैनब बाबा के करीब आई तो मैं ज़ैनब मेरे सराहने बैठ के कुरान पढ़। अली की बेटी ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अली रोक मेरे ज़ैनब चुप हो जा, अब मुझे पता चल गया, मैंने सिर्फ तेरा लहजा देखना था, अब मुझे खबर हो गई तू शाम के बाजारों में खुतबे पढ़नेगी, तू कूफे के बाजारों में खुतबे पढ़नेगी। ये जुमला कहने के बाद अली की आंखें बंद होनी शुरू हुई। अली की गर्दन बेटी के हाथों में गिरी। ज़ैनब ने एक हाथ बाबे के सर के नीचे रखा, रोक दी ना बाबा, ना बाबा, बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल। बाबा एक बेटी को कहा, एक मेरी भी सुन के कहा, तूने कुरान सुनाया, मैंने पूरा कुरान पढ़ा, अब आंखें खोल, मुझे बता रसियां कैसे पहनते हैं, मुझे बता बाजारों में कैसे चलते हैं, मुझे बता शराबी से कैसे बोलते हैं, मुझे बता खुतबे कैसे देते हैं। हम मेरा गरीब कूफा बाबा, हम मेरा मजलूम कूफा बाबा, माते हुसैन।